السلام علیکم۔ آدم سے محمد تک کے سفر میں آج ہم حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد جو قوم سمود کہلاتی تھی، وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر بت پرستی اور برے کاموں میں پڑ گئی۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو پیغمبر بنا کر بھیجا۔ تو چلیے جانتے ہیں حضرت صالح علیہ السلام کے بارے میں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی امت جو قوم عاد کہلاتی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہلاک ہو گئی، اور ان میں سے ایمان والے لوگ پھر آباد ہوئے، ان کی اولادیں ہوتی گئی اور ان کی آبادی بڑھتی گئی۔ انہوں نے اپنا نام سمود رکھا، جو آہستہ آہستہ بت پرستی کرنے لگے اور برے کاموں میں پڑ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کے بعد تم کو سردار بنایا ہے اور زمین پر آباد کیا ہے۔ تم زمین میں بڑے بڑے محل بناتے ہو اور پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر اس پر بھی گھر تراشتے ہو۔ تم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور زمین میں فساد مت پھیلاؤ۔ قوم سمود کے امیر اور سردار لوگ جو غرور کرتے تھے، انہوں نے ان غریبوں سے پوچھا جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے کہ بھلا تم کو یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے؟ ان غریب ایمان والوں نے کہا کہ ہاں، ہم کو یقین ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ اس پر مغرور امیر کہنے لگے کہ اچھا، تم ایمان لاؤ، ہم تو ایمان نہیں لانے والے۔ ان امیر لوگوں کو یہ تعجب ہوا کہ اگر اللہ پاک کسی کو نبی بنا کر بھیجتے تو ہم امیروں میں سے کسی کو بھیجتے، نہ کہ ان غریبوں میں سے کسی کو نبی بناتے۔ حضرت صالح علیہ السلام بار بار اللہ تعالیٰ کا پیغام ان تک پہنچاتے رہے، مگر کوئی ان کی بات نہ سنتا، بلکہ الٹا سب ان کا مذاق اڑاتے۔ ایک دن ان سب نے فیصلہ کیا کہ حضرت صالح علیہ السلام سے کہا جائے کہ آپ اگر سچے نبی ہیں تو پہاڑ سے اونٹنی پیدا کر دیں، پھر ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ دعا قبول کرنے والوں میں سے ہے۔ وہ کہہ دیتے ہیں ہو جا تو بس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعا قبول کی اور پہاڑی سے ایک اونٹنی پیدا کر دی، لیکن قوم سمود یہ سچائی دیکھ کر بھی ایمان نہ لائی۔ یہ اللہ کی اونٹنی ایسی تھی جس چشمے پر جا کر پانی پیتی سارا پانی ختم کر دیتی۔ اب تو یہ لوگ اور بھی پریشان ہو گئے، اس نے اپنا بچہ بھی پیدا کر لیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اس اونٹنی کے لیے باری مقرر کر لو، ایک روز تمہارے جانور چشمے سے پانی پیے اور ایک روز یہ اونٹنی پیے، لیکن یہ بھی یاد رکھ لو، اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا اور اس کو تکلیف نہ پہنچانا، ورنہ تمہارے حق میں اچھا نہیں ہوگا۔ یہ لوگ کچھ روز تک اس اونٹنی کو حیرت سے دیکھتے رہے۔ آخر ان کی قوم کے چند لوگوں نے مشورہ کر کے اس اونٹنی کا قتل کر ڈالا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اس بات کی خبر ہوئی تو ان کو بہت رنج ہوا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ اس اونٹنی کو تکلیف مت دینا، ورنہ تم پر بھی جلد اللہ کا عذاب آئے گا، مگر تم نے نہیں مانی۔ اب تم لوگ 3 روز اور اپنے گھر میں مزے کر لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا جو تم سب کو ختم کر دے گا۔ 3 دن بعد یہ بات سچ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام اور ان لوگوں کو بچا لیا جو ایمان لے آئے تھے، لیکن جو لوگ ایمان نہیں لائے تھے، ایک بڑی ہیبت ناک اور خوفناک آواز پیدا ہوئی جس سے وہ اپنے گھروں میں سوتے رہے اور وہیں مر گئے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کوئی کبھی یہاں رہتا ہی نہ ہو۔ جیسے قوم نوح پر طوفانی عذاب نازل کیا گیا، قوم عاد کو طوفانی ہوا سے ہلاک کر دیا گیا، لیکن قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے عذابوں سے دوچار کیا۔ سورۃ القمر میں اللہ نے ان کی رسوائی ان الفاظوں میں بیان کی ہے، ہم نے ان پر ایک چیخ بھیجی، پھر وہ ایسے ہو گئے جیسے کانٹوں کی باڑ کا چورا ہو۔ دوسری طرف اللہ نے صالح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو اپنی رحمت سے نجات دی۔
قوم سمود کے آثار آج تک باقی ہے۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہیں۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے نشانات کو آج تک باقی رکھا ہے۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں سے ہجرت کر کے فلسطین آ گئے اور وہیں رملہ نامی بستی میں رہنے لگے اور یہیں آپ کی وفات ہوئی۔ سنت اللہ یہ رہی ہے، اگر اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کسی قوم کی ہدایت کے لیے بھیجے اور وہ قوم ان کی ہدایت پر کان نہ دھرے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ قوم ہلاک کر دی جائے، لیکن جو قوم اپنے نبی سے اس وعدے پر نشان طلب کرے کہ اگر ان کا مطلوبہ نشان ظاہر ہو گیا تو وہ ایمان لے آئیں گے، اور پھر نشان آ جانے کے بعد ایمان نہ لائے تو اس قوم کی ہلاکت یقینی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو کبھی معاف نہیں کرتے۔ جو لوگ خدا کے حکم پر نہیں چلتے اور پیغمبروں کا کہنا نہیں مانتے، ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عذاب سے بچائے اور اپنی اور اپنے رسول کی اطاعت نصیب عطا کرے، آمین۔ تو یہ تھا حضرت صالح علیہ السلام کا خوبصورت قصہ۔ ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیے کہ ہمارا ویڈیو آپ کو کیسا لگا۔ تو ملتے ہیں پھر آدم سے محمد تک کے سفر میں۔